ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، ان کی اولاد بھی ہے، عدت ختم ہو گئی، ان کا میاں بیوی والا تعلق جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، تو اب وہ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ یا تعلق رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اولاد سے ملنا بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں؟ میاں بیوی میں جب طلاق ہو جائے اور طلاق رجعی ہو، عدت کے ایام ہوں، تو دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، بلکہ شریعت کا یہی حکم ہے کہ لڑکی عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارے اور ایک دوسرے کو بلانے کی کوشش کریں تاکہ معاملہ حل ہو، تاکہ صلح ہو جائے۔ لڑکی کو چاہیے کہ خاوند کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرے، بہترین لباس پہن کر اس کے سامنے آئے۔ شریعت چاہتی ہے کہ یہ گھر اجڑنے سے بچ جائے، یہ گھر پھر سے آباد ہو جائے، لیکن عدت کے ایام گزر جائیں تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اور اگر آخری طلاق ہے تو آخری طلاق کے بعد عدت کے ایام لڑکی خاوند کے پاس نہیں گزارے گی، کیونکہ اب ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لڑکی کو چاہیے کہ اس گھر سے چلی جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ تو طلاق کے بعد عدت کے ایام گزر جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، دونوں کا آپس میں تنہائی میں بیٹھنا بالکل غلط ہوگا۔ اگر تنہائی میں بیٹھیں گے تو ان کے لیے وہی حدیث ہے جو کسی بھی لڑکے اور لڑکی کے لیے ہے کہ جہاں کہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تنہائی میں بیٹھیں گے وہاں پہ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ شیطان کو موقع ملے گا کہ ان کو گناہ کی طرف آمادہ کرے، تو ہو سکتا ہے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ اس لیے طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو درمیان میں کوئی تیسرا آدمی ہو۔ اگر بیٹا ہے تو بالغ ہونا چاہیے، بیٹی ہے تو وہ بالغ ہو، ورنہ یہ علیحدگی میں نہیں بیٹھیں گے، تنہائی میں نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے فون وغیرہ کے ذریعے بات چیت، تو فون وغیرہ پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ۔ آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے لڑکی کی آواز میں، اس میں کوئی شیرینی، کوئی مٹھاس، کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ سنجیدہ انداز میں سنجیدہ گفتگو بچوں کے معاملے پہ کرنی پڑے تو کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عام لڑکی اور لڑکے کے آپس میں گناہ کا خطرہ کم ہے اور یہاں پہ خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پہلے آپس میں تعلقات رہے ہیں۔ تو شیطان یہاں پہ اپنا کھیل بڑی آسانی کے ساتھ کھیل سکتا ہے، اس لیے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یہ لڑکی اس لڑکے سے رابطہ کرے اور وہ لڑکا اس لڑکی سے رابطہ قائم کرے، اور بلا وجہ آپس میں گفتگو کرنے سے اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے سے بچیں۔ واللہ تعالی اعلم۔